یہ فیصل آباد کو بھی مسلم لیگ نون اپنا گھر سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہاں سے ہم نشستیں نکال سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ دو گروپ ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، عابد شیر علی صاحب کہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بظاہر مسلم لیگ نون کامیاب تو ہو جاتی ہے لیکن اختلافات رہتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ اس دفعہ نیشنل اسمبلی کے لیے بھی انتخاب لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو امیدوار موجود ہیں نثار احمد جٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پہلے مسلم لیگ نون کا ہی حصہ تھے، تو کتنے مضبوط امیدوار اتارے گئے ہیں فیصل آباد میں تحریک انصاف کی جانب سے؟ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اپنے تئیں تو یہ بڑے مضبوط امیدوار جو ہیں ان کو کھڑا کیا ہے، لیکن یہ فیصل آباد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں فضا ہے اور وہ جیت سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے فیصل آباد کی ان کا بخوبی علم ہے، کون کس طرف ہے، کس کو وہ اپنے ساتھ ملا لیں، کون کون سے دھڑے ہیں، کن برادریوں پہ انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ہولڈ ہے اور اس میں سے ان کو اپ روٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اگرچہ پی ٹی آئی نے زور لگایا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ضمنی الیکشنز میں پی ٹی آئی جو ہے فیصل آباد میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 2008 سے اب تک جتنے بھی عرصہ گزرا ہے ان کی حکومت وفاق میں بھی تھی اور پنجاب میں بھی تھی، اس لیے ان کو بڑا ایڈوانٹیج تھا، مگر اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ ان کی نہ صرف حکومت نہیں ہے بلکہ ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ میں، ایک مخالفانہ ماحول میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے لیے کافی مشکلات درپیش ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ ڈٹرمنڈ رہے گا، پرعزم رہے گا کہ ہم نے ہر صورت میں اپنے ہی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب مارشل لا لگا جنرل مشرف کا 12 اکتوبر 99 کے بعد تو ایک پورا عرصہ گزرا ہے